لیا. یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا, چہرے پہ اوڑا اور کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی. اب میں بتاؤں گی, آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا, اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے, قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی. حضرت ابراہیم ابن ادھم بادشاہ تھے, گھر میں سوئے ہوئے تھے. طبیعت میں روز خیال آتا تھا کہ اللہ اللہ ہونی چاہیے یار, یہ دنیا تو تھوڑی چند روزہ ہے. وہی لفظ جو ہم سارے نہیں کہتے, دنیا چند روزہ ہے. تو پھر بندہ پوچھے کتنے دن رہ گئے آپ کے پاس, کہتا ہے بڑی عمر پڑی ہے ابھی صحیح ہونے کے لیے. حالانکہ دنیا یہ روز کہتا ہے, اور تیاری کیا ہے, کہتا ہے بڑا ٹائم پڑا ہے, پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا بھائی, کون سا اسٹامپ پیپر مل گیا. تو حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میں بھی روز جھگڑا کرتا تھا اپنے آپ کے ساتھ, پتہ مجھے تھا سارا. روز تسبیح لے لیتا, تھوڑا سا وقت نکال لیتا, 10 منٹ, کبھی 1 گھنٹہ, کبھی چلا گیا, کبھی نہ گیا, کبھی کر لیا, کبھی رہنے دیا. تڑپ اندر بڑی تھی لیکن کوئی روٹین نہیں تھی. عادتیں بھی ساری وہی تھی, کھانا مرضی کا, سونا مرضی کا, پہننا مرضی کا, آنا جانا اپنی طبیعت کا, کوئی پابندی نہیں. ایک دن میں اپنے خوابگاہ میں, بادشاہوں کے جو محل ہوتے تھے نا ان کے اندر جو خوابگاہ ہوتی تھی وہ اتنی عجیب ہوتی تھی کہ دور دور تک کسی آدمی کو پیدل چلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ بادشاہ کی نیند خراب نہ ہو, پیدل بھی کوئی نہیں چل سکتا. حضرت ابراہیم ابن ادھم فرماتے میں اپنی خوابگاہ میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا, چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی. یہ سیمنٹ کے چھت تو اب آیا نا, پہلے سارے چھت وہی ہوتے تھے جن پہ بالے پڑے ہوتے تھے. تو کہتے ہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی تو میں نے زور سے آواز دے کے کہا, میں نے کہا کون ہے چھت, طاقت ہی نہیں کسی کی چھت پہ کوئی آئے. میں لیٹا تھا اور سوچ رہا تھا اللہ اللہ کرنی چاہیے, کون ہے چھت پہ. کہتے اوپر سے شخص بولا, کہنے لگا ابراہیم میرا اونٹ گم ہو گیا, اونٹ تلاش کر رہا ہوں, اونٹ گم ہو گیا. تو حضرت ابراہیم ابن ادھم فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے, اونٹ کا چھت پہ کیا کام, چھت پہ اونٹ کا کیا کام. تو کہتے ہیں وہ بندہ اوپر سے بولا, کہنے لگا ابراہیم میں نہیں بیوقوف, بیوقوف تو تو ہے. اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو لرم لرم بستر پہ خدا بھی کوئی نہیں ملتا. یہ تو جہاں تو تلاش کر رہا ہے نا کہ ادھر ہی آ جائے گا تو بات بن جائے گی, یہاں بھی کوئی نہیں ملتا. اٹھ, کوئی پابندی کر, کوئی اللہ اللہ کر. تو بھی نرم نرم بستر پہ تلاش کر رہا ہے, تو اس بت کو باہر نکل, پتہ ہے تجھے سارا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادھم فرماتے میں باہر نکلا, جو اپنے وزیروں میں سے مجھے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا لگا اس کے سپرد میں نے حکومت کی, اور میں نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور جنگل میں چلا گیا. تیری تلاش میں پھرا میں جنگل, پہاڑ اور دشت میں. فرماتے زندگی بتا دی, اللہ نے اتنا نوازا, اتنا نوازا. کیا فرماتے اگر میرے منہ سے نکل جاتا تھا نا اللہ دن بڑا گرم ہو گیا ہے, تو فرماتے اسی وقت اللہ بارش عطا فرما دیتا. پھر یہ حالات ہو. ایک دن بیٹھے تھے سوئی دھاگا لے کے دریا کنارے, کرتا تھوڑا پھٹ گیا تو اس کو سی رہے تھے. پرانے زمانے کا جو وزیر تھا وہ گھوڑے سے قریب سے گزرا تو کرتا سیتے دیکھا حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ. حضرت ابراہیم ابن ادھم سی رہے تھے تو وزیر آیا, دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا حضور دیکھیں نا باپ کتنے پریشان ہیں, کرتا سی کے دینے والا بھی کوئی نہیں. کتنی اچھی بادشاہی تھی, آپ اشارہ کرتے تھے ہزاروں کرتے آ جاتے. حضرت ابراہیم ابن ادھم نے اس کی طرف دیکھا تو جواب کوئی نہ دیا. دریا کنارے بیٹھے تھے تو وہ سوئی ہاتھ میں تھی, وہ دریا میں ڈال دی اور کہنے لگے دریا کے مچھلیوں ذرا میری سوئی تو واپس کرو. دریا کے مچھلیوں سوئی تو دو. ہر مچھلی اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آ گئی, ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آ گئی, سونے کی سوئی لے کے آئی. حضرت ابراہیم ابن ادھم فرمانے لگے اور جانے دو, یہ سونے کو تو میں لات مار کے آیا ہے, مجھے میرے والی سوئی دو, وہ جو زنگا لوٹ تھی. تو ایک مچھلی وہ سوئی لے کے آئی, آپ نے پکڑی اور پھر دیکھا وزیر کی طرف, کہنے لگے وہ بادشاہی اچھی تھی, یہ بادشاہی اچھی ہے. حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ فرماتے مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو. فرماتے میں بھاگ گیا, میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے, میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا. کہتا میں دوڑا گیا, جا کے میں لیٹا. یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی, جا کے میں لیٹا, تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے. جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ, تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا.
عام جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے، وہ تعلق بن جاتا ہے. یاد رکھیں مزار والے اولیاء اللہ سے، حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت. چلے آپ کو حدیث سنا لیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا موسیٰ جب جاؤ نا تو سمندر کے قریب یا سمندر کے اندر یا سمندر کے کنارے، مختلف لفظ ہیں روایتوں میں، حضرت موسیٰ کا تابوت، حضرت یوسف کا تابوت بھی دفن ہے، تو وہ تابوت بھی ساتھ لے جانا. یہ تو اللہ نے بتا دیا پر یہ نہیں بتایا دفن کہاں ہے. حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے تو ڈھونڈنے کے بعد عرض کی مولا جی بھی بتا دے وہ کہاں ہے. فرمایا نہیں، وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے. حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے کیا؟ مزار. کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس کا حضرت الحمدللہ یہ سنت اللہ نے ہمیں دی ہے. ہم جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا مزار کدھر ہے؟ ہم سائی وال کھڑا کے پوچھتے ہیں کہ پاک پتن شریف جانا ہے، راستہ کون سا جاتا ہے؟ یہ نبیوں کی سنت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں. حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا مل نہیں رہا تھا، لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ہے. اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ تو اپنے نبیوں کے سامنے سارے پردے کھول دیتا ہے. یہ بھی حکمت ہے. کہاں ہے مزار؟ لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی اماں ہے، بڑی بوڑھی، اس کو پتا ہے. فرمایا بلاؤ. اماں کو بلایا، کہا تو زیادہ بوڑھی ہے. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو خود چلتے ہیں اس کے پاس. حضرت موسیٰ خود آئے. کس کام ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ باتیں. مزار شریف کا پتہ کرنے آئے. آ کے اماں سے کہا حضرت یوسف کے مزار کا پتہ. کہنے لگی بالکل پتہ ہے. کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے مفت نہیں بتا دوں، مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں، وہ مفت نہیں بتایا جاتا. ولی کے مزار پہ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ایسے ہی بتا دوں. حضرت موسیٰ کہنے لگی اماں میں نے تابوت نکال کے ساتھ لے جانا ہے، بتاؤ. اماں کہنے لگی میں نے کہا حضور فرما رہے، یہ تبرانی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ. حضرت موسیٰ کہنے لگے بتاؤ. کہنے لگی پیسے لگتے ہیں پھر بتاؤں گی. کہا کیا لیتی ہو؟ اماں کی سوچ. حضور کہنے لگے تجھ سے تو اس اماں کی سوچ ہی بڑی ہے. اماں کی سوچ دیکھے. اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو. ختم ہو گئی بات. رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ. لوگ سمجھتے ہیں مزار کوئی معمولی بات ہے، کوئی معمولی لوگ صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے مزار کا پتہ. کہا اس جنت میں وہ والا مکان جس کے ہمسائے حضرت ہے، یعنی ادھر تسی ہو تو ادھر تے کاند، پنجابی میں کاند سانجی ہوئے، پھر پتہ بتاؤں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی اونچی چلی گئی ہے، اس طرح کر جنت لے لے، یہ موسیٰ کا پڑوس نہ مانگ، جنت لے لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اماں سے تکرار ادب سے کہہ رہے ہیں. یہ بات بھی اللہ نے اماں کے دل میں ڈالی، ادب سے کہتی نہیں پھر موسیٰ نہیں نہ اگر وہ مکان لینا جاؤ کسی اور سے پوچھ لے. نہیں بتاتی، ناز سے بات کر رہی ہے. 3-4 دفعہ جب کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگی اماں جنت دے تو رہا ہوں. جب اماں ڈٹ گئی لینا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ چاہے دے چاہے نہ دے. فرمایا کہا کرو مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو دے، تو نہیں دے گا تو کدھر جائے گی. اس سے مانگو، پیار سے مانگو، شوق سے مانگو، دل جمی سے مانگو. عرض کی حضرت موسیٰ سے تکرار کرنے لگی، ناز کرنے لگی، کہنے لگی آپ بڑے مہربان ہیں، مجھے وہی والا مکان چاہیے، وہی والا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے، اب بتا کیا کرنا ہے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی، میری توفیق سے بول رہی ہے، اور میں نے ہی بات ڈال لیا دل میں. تو اس طرح کر، تو وعدہ کر لے، میں انشاءاللہ عطا کر دوں گا. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو اماں نے ایڈریس بتایا. بتاؤ مزار کی کتنی برکت ہوئی. بیان کون کر رہا ہے؟ میرے نبی پاک. اور امام خازن نے لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا نا تو دریا کے کنارے دفن کیا گیا. جس کنارے دفن کیا گیا وہاں سے پانی کی ایک چھوٹی سی نالا گزرتا تھا. کھال بنائے جاتے ہیں نا پانی کے نالے، وہ نالا گزرتا تھا. تو ان کے مزار کیونکہ بنا ہوا تھا سنگ مرمر کا، تو جب گزرتا تھا تو جس طرف وہ سارا پانی چھو کے گزرتا تھا وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا. ایک سائڈ سرسبز ہوئی تو دوسری سائڈ والے لوگ ناراض ہو گئے، کہنے لگے تمہارے اکیلے کے نبی نہیں تھے، ہمارے بھی ہیں، ہم نکالیں گے رات کو تابوت ادھر دفن کریں گے، ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا، ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا پر سبزہ نہیں. لیکن کیونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چونکہ گزرتا ہے تو تمہیں سبزہ ملتا ہے. اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو، تو ایک اوپر سے کھال بنا لیتے، پانی سارا ادھر سے گزرے گا، آگے جا کے 2 حصوں میں بانٹ لے گا، آدھا ادھر چلا جائے گا آدھا ادھر چلا جائے گا.
کہتے ہیں جب انہوں نے بانٹا تو سارا علاقہ ہی سرسبز و شاداب ہو گیا. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت باعزید بستانی کے سجادہ نشین. بور علی شینا سائنسدان ہے بہت بڑا, وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا. وہ جو ہے میری بات پر, سائنسدان بیت تھا. اور محمود غزنوی والی ہندوستان, وہ بھی حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بیت تھا. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ ایک فتح. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دی. یہ تو نے کیا دعا مانگی؟ کر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے. یہ کیا بات کر دی؟ ایک فتح. بہرحال بہت بڑے بابا جی تھے, لیکن ان کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی, سخت ڈاڈی عورت. ایک بندہ نا 3 مہینے کا سفر کر کے ان سے ملنے آیا, دروازے پہ دستک تھی. اما جی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ وہ پہلی جھٹکی پہ ڈر گیا, اتنی سخت بات, کون ہے؟ کہا جی میں حضرت کا عقیدت مند دور سے ملنے آئے ہوں. تو اما کہنے لگی تو بھی فارغ ہے جس طرح وہ ہر کام سے فارغ ہے, کوئی کام نہیں تجھے بھی؟ تو میرے دل میں تو گھروندا تھا, بہت بڑا زاویہ, بڑا میں نے سکیچ بنایا ہوا تھا درویش کا, تو یہاں کیا ماحول ہے, بالکل ہی بدلا ہوا, جس بندے کا گھر ہی حال کوئی نہیں, تو باہر کیا ہوگا؟ فرماتے اما نے سخت جملے کہے. میں نے کہا ہے کہاں؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں بیٹھا ہوگا 10-15 مرید لے کے, اللہ اللہ وہ ہو رہی ہوگی, تو بھی چلا جا اور دروازہ نہ دوبارہ کٹکھٹا رہا. کہتا ہے میں بڑے ناراض پریشان ہوا کہ یار یہ کیا منظر ہے, اتنی سخت ماحول گھر کے اندر حضرت کے. میں 3 مہینے کا سفر, چلو وہ پوری مریدی والا تو میرا ذہن بدل گیا سارا ہی, لیکن میں نے کہا چلو آیا ہوں تو زیارت تو کر لو. کہتا میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت ابو الحسن شیر پہ بیٹھے تھے اور شیر انہیں گھر چھوڑنے آ رہا, شیر پہ. فرماتے میرے اندر پھر بدگمانی آئی. میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا دیکھو بابا جی سے بیوی تو قابو آتی نہیں اور شیر پہ سواری کی ہوئی ہے. حضور کا فرمان ہے ترمذی میں, فرمایا اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہتے ہیں حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور سلام کے بعد فوراً پتہ کیا کہا, توجہ ہے میری بات پر؟ فرمانے لگے او میرے بھائی, میری بیوی پردے کی بڑی صاف ہے, بستر کی بڑی صاف ہے, وہ کھانا مجھے وقت پہ دیتی ہے, میرا خیال کرتی ہے, زبان کی تلخ ہے. ایک دفعہ خود بھی اسے پریشانی ہوتی ہے کہ میں ایسے کیوں بولتا ہوں, میں نے اگر چھوڑ دی نا اسے کوئی نہیں رکھے گا, بیچاری رسوا ہو جائے گی, آخر میرے بچوں کی ماں ہے. اور پھر حضرت ابو الحسن نے جملہ کہا تو وہ شخص کہتا ہے میں چیخے مار کے رویا. فرمانے لگے یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں یہ وظیفوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا, چلوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا, یہ بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں, اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی. زازان نام کا ایک گویہ تھا, بغداد میں گاتا تھا, آواز بڑی سریلی تھی, بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ وہ خوبصورت ہستی ہے کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو, یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی, صحابہ میں قاری, بڑے آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا, تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مرمت سجی ہوئی تھی, وہ گا رہا تھا. آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی. قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے, کس کی آواز ہے؟ حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے. وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے, کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا, اتنی خوبصورت آواز ہے, کوئی تو ہونا جو اس درد سے بات کرے, کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے. وہ جوان تھا, فارغ ہو کے باہر نکلا, لوگوں کا رش تھا. ایک شخص نے اسے رو کے کہا زازان ادھر آ, پتا آج کیا ہوا؟ کہ جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں. فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے, تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا, صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے, میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں کہا وہ کہاں, میرا نام لیا ہے. کہا ہاں.
थोड़ी देर रुका, चंद लम्हों पता नहीं सोचे कहां कहां का सफर करके आई। वो सारी सोचें दर्द बन के आंसू बनी और फिर आंसू दाढ़ी पे टपके चेहरे पे आए। फिर लोगों से पूछने लगा घर का पता बताओगे? कहा वो फलां जगह पे मौजूद है। दौड़ा गया, दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आए। कहा कौन हो बेटा? कहने लगे हुजूर मैं वही हूँ जिसके बारे में आपने कहा था काश ये कुरान पढ़ता, मैं आ गया हूँ, पढ़ा दे मुझे कुरान पाक, पढ़ा दे। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह से सारा जमाना प्यार करता था। बगदाद का एक ताजिर कहता है मुझे नहीं बाबा अच्छा लगता था। तुम्हारा अपना अपना ज़हन है ना। हम कहते हैं मैंने जिधर सारी दुनिया जा रही है वहां नहीं जाना। कहते हैं कि बाबा मुझे नहीं अच्छा लगता था कि सारा बगदाद इज्जत करता। क्यों नहीं अच्छा लगता था? कहते इसलिए कि बाबा ना सिर्फ फर्ज मस्जिद में पढ़ता था, बाकी नमाज घर जा। तो मैं कहता था इतना वली है तो बाकी भी मस्जिद में पढ़े। कहते एक दिन मैंने कहा जसूसी करनी है इसकी, जो कि इस्लाम में मना। कहते हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह ने जुमे के फर्ज पढ़े, फर्ज पढ़ के निकल गए दौड़ के। फरमाते हैं मैं पीछे हो गया। मैंने कहा मैंने सुन्नतें छोड़ दी हैं पर इसका पता करना है, सुन्नत नफल बाद में पढ़ूंगा। कहते हैं हजरत बिशर आफी जल्दी से ना कि कबाब वाली दुकान पे गए, वहां से कबाब खरीदे। और मैंने कहा बूढ़े की उम्र देखो और इसके जायके देखो, इस उम्र में भी कबाब खाएगा। ओए होए, मौलवी को रोटी ने सताया था इसलिए सुन्नत और नफल छोड़ा है। कहते थोड़ा सा वो आगे बढ़े तो नान भाई की दुकान से ना नान खरीदे। मैंने कहा देखो यार, देखो इसके जायके, गरम नान खाएगा। और सारे लोग बगदाद में रात की रोटी खाते पर ये गरम खाता है। कहते हजरत वो नान और कबाब लेके ना जंगल की तरफ मुड़े तो मेरे दिल में ख्याल आया यार बड़ा इस आदमी का अजीब ज़हन है, ये अब सब्जे पे बैठ के यहाँ मौज करेगा, खाए पिएगा और सुन्नत नफल छोड़ दिया ना, हजारों मुरीद है। कहते हजरत जंगल में दाखिल हुए, थोड़ा सा सफर किया तो कच्ची आबादी आ गई। कच्ची आबादी, एक कच्चे मकान की टूटा हुआ दरवाजा, बाहर से कुंडी लगी। बगदाद के नंगे पांव चलने वाले हजारों मुरीदों के उस पीर ने कुंडी खोली, अंदर गए। एक फालक ज़दा बाबा जी बैठे। कहते हजरत बिशर आफी ने अपनी पगड़ी खोली और उस आदमी के मुंह से पानी निकल रहा था, राल टपक रही थी। कहते पहले अपनी पगड़ी से मुंह साफ किया, फिर प्याले से पानी डाल के मुंह धोया, फिर हजरत उसके टांगों पे कपड़ा डाल के रोटी का लुकमा तोड़ के उसके मुंह में डाल के कहने लगे बाबा नाराज ना होना, जुमे वाले दिन मुझे देर हो जाती है, अभी तो मैंने सुन्नत और नफल भी पढ़ने हैं, नाराज ना होना, मुझे देर हो जाती है। कहते हैं वो बाबा रो पड़ा और कहने लगा बिशर यार 14 साल हो गए तो रोज आता है। 14 साल, ये एक सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। 14 साल से तू रोज आता है, मैं पता नहीं कब तक लाश बने पड़ा रहूंगा, तू कब तक आएगा? हजरत बिशर आफी ने बाबे के आंसू पूछ के कहा बाबा फिक्र न कर, आज के बाद ये जुमला ना कहना कि तू मेरे लिए बोझ है। फरमाया लोग समझते हैं कि मैंने इबादत करके मकाम पाया है, लोग समझते हैं मैं नवाफिल ज्यादा पढ़ता हूँ, दुनिया जानती है कि मेरी रात की तस्बीह ज्यादा मजबूत है, और मैं इनमें से कोई बात भी नहीं, मैं तो तेरी नौकरी करता हूँ तो अल्लाह ने मेरी इज्जतों में इजाफा फरमा दिया है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह किसी को महबूब बना ले, जब अल्लाह महबूब बना लेता है तो फरमाया तुम तो तोहफा देते हो ना, इधर देखिएगा जरा मेरी तरफ, फरमाया तुम तो तोहफा देते हो, गिफ्ट देते हो, दुआ देते हो, तुम कहते हो मैं तेरे साथ हो गया हूं, मैं तेरे साथ ताबुन करूंगा। फरमाया जब अल्लाह किसी को महबूब बना लेता है तो अल्लाह फरमाता है मैं उस बंदे की आंखें बन जाता हूं, मैं उसके कान ही बन जाता हूं, मैं उसकी जुबान ही बन जाता हूं, मैं उसके हाथ ही बन जाता हूं, मैं उसके पैर ही बन जाता हूं। क्या मतलब? फरमाया आंखें बंदे की होती है, देखने की ताकत अल्लाह की होती है, जुबान बंदे की होती है, तासीर उसमें अल्लाह की होती है, हाथ बंदे के होते हैं, कुव्वत अल्लाह की, कदम बंदे के और रफ्तार की हिम्मत अल्लाह की होती है। जब अल्लाह राजी होता है, जब अल्लाह किसी से राजी होता है ना रब करीम, तो फिर होता यह है कि बंदा हाथ रखता है मट्टी में, अल्लाह सोना बना देता है, अल्लाह उसको, और जब कभी इसकी नजरे रहमत रूठ जाए तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। तो मेरे अजीज जब अल्लाह किसी को लगियां निभा जानदा मदीने वाला आमना दलाल
ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਭਾ ਜਾਣ